الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما
كما ربياني صغيرا۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد محترم سامعین کرام و سامعات، جون سی آیت کریمہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، اسی عنوان آیت مبارکہ کے تحت چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سنا کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے توجہ فرمائیے، جو میں پیغام آپ کے پاس لے کے آیا ہوں مدینہ الرسول سے، یہ وہ پیغام ہے کہ جس پیغام کو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے آغاز نبوت کے اندر، یعنی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں دعوت کا اعلان کیا، تو جو سب سے پہلا پیغام تھا اس پیغام میں یہ چیز بھی شامل تھی۔ اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ موو ہوئے، سب سے پہلے جب آپ نے انٹری لی، جو سب سے پہلا پیغام مدینہ منورہ کا تھا وہ پیغام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ پیغام یہ ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب ساری کائنات کو، زمین و آسمان کو بنایا، ساری مخلوق کو پیدا کیا، تو اللہ نے رشتہ داری کو، صلہ رحمی کو بھی پیدا کیا۔ تو تب صلہ رحمی نے اللہ کے عرش کے قریب کھڑے ہو کے، کرسی کے پاس کھڑے ہو کے یہ عرض کی تھی کہ جب میں دنیا میں جاؤں گی لوگ میرے ساتھ برا سلوک کریں گے، مجھے توڑیں گے، میرے ساتھ ناانصافیاں ہوں گی، میرے ساتھ ظلم کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ من قطعکی قطعتہ، جو تجھے توڑے گا اس انسان سے میں اللہ اپنا ناطہ توڑ دوں گا۔ وَمَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ، اور جو تیرے ساتھ نبھائے گا، تیرے ساتھ اچھا سلوک رکھے گا، وَصَلْتُهُ، اس انسان کے ساتھ میں اللہ اپنا ناطہ جوڑ لوں گا۔ اب اندازہ کرے یہ کوئی چھوٹا پیغام نہیں ہے، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آغاز نبوت کے اندر اعلان فرمایا، عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تب مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور نہ ہی یہ اہل کتاب میں سے تھے، یہ مشرکین مکہ میں سے تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان کیا تو یہ سب سے پہلے آپ کے پاس آئے، تو انہوں نے سوال فرمایا، من انت، آپ کون ہیں؟ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا، انا رسول اللہ، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، پیغمبر ہوں، نبی ہوں۔ تو انہوں نے دوسرا سوال فرمایا کہ آپ کو اللہ نے کس چیز کے ساتھ پیغمبر اور رسول بنا کے بھیجا ہے؟ آپ کون سا پیغام ہمارے پاس لے کے آئے ہیں؟ تو نبی کائنات علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بکسر الاوثان، بصلۃ الارحام وکسر الاوثان۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بتوں کو توڑنے کے لیے اور رشتہ داری کو جوڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ بکسر الاوثان وصلۃ الارحام، نبی کائنات علیہ السلام کا سب سے پہلا پیغام مکہ مکرمہ میں ہے۔ اور جب آپ مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، عبداللہ بن سلام اس حدیث کے راوی ہیں، تو نبی کائنات علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھنے کے بعد، تب یہ یہودی تھے، تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم
یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ واقعی سچے نبی کا چہرہ ہے۔ تو نبی کائنات علیہ السلام نے سب سے پہلا پیغام کیا دیا تھا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ سلام کو عام کیجئے، آپس میں سلامتی کیجئے، واطعموا الطعام، مہمان نوازی کیجئے، اور رشتہ داری کو جوڑیے، اور جب ساری خدائی سو رہی ہو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے تہجد کے وقت نماز پڑھیے، اللہ کو راضی کیجئے۔ جو لوگ یہ چار کام کریں گے تدخل الجنۃ بسلام، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس شخص کو سلامتی کے ساتھ اپنی جنت کا مہمان بنا دے گا۔ تو آئیے توجہ فرمائیے، غور فرمائیے، یہی پیغام شروع میں جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے حکم کو توڑتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فرمایا یہی لوگ فسادی لوگ ہیں، أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اور دوسری آیت مبارکہ کا ٹکڑا، أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، کہ جو رشتہ داری کو توڑتے ہیں فرمایا یہ اللہ کی لعنت کے مستحق لوگ ہیں۔ آئیے اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیے، اللہ کی لعنت سے محفوظ ہو جائیے۔ آئیے توجہ فرمائیے، نبی کائنات علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آئیے توجہ فرمائیے، ڈبل شفٹ لگانے والوں، سارا دن کاج کرنے والوں، رات کو پھر بھی نیند کی گولی کھا کے سونے والوں، آپ کو نیند پھر بھی آرام سے نہیں آتی۔ سارا دن ڈبل ڈیوٹی کرنے کے ساتھ ہمارے رزق میں، ہمارے مال میں وہ برکتیں نہیں ہیں، وہ برکات نہیں ہیں، پریشان ہے ہر انسان۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ آج ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے رزق کے اندر بھی فراوانی کرے، اور دنیا میں چلتے پھرتے ہر انسان اس کو سلوٹ بھی کرے، اس کی عزت کرے، اور اس کے جانے کے بعد بھی اس کے نام کو زندہ رکھا جائے۔ تو آئیے پھر اس فارمولے کو اپنائیے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کے اندر صلہ رحمی کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، آپس میں محبت بڑھاتا ہے، پیار کرتا ہے، آپ نے فرمایا اللہ اس کے رزق میں بھی فراوانی کرتے ہیں، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس انسان کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ اس کے نام کو بھی زندہ رکھتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کا نام خیر کے ساتھ ذکر کیا جائے، تو آئیے پھر قریب بڑھیے، قریب ہو جائیے، رشتہ داری کو ملائیے، آپس میں یہ بغض، عداوت، کینہ، حسد، تکبر، اس کو مٹا دیجئے، ختم کر دیجئے، اپنے سینے کو، دل کو صاف کیجئے۔ آئیے توجہ فرمائیے، نبی کائنات علیہ السلام کی ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے۔ آپ علیہ السلام خصم قبیلے کا ایک صحابی رسول، ایک شخص آپ کے پاس آیا، سوال فرمایا کہ اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیں ای العمل احب الی اللہ، اللہ رب العالمین کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے اللہ رب العالمین کے ہاں؟ تو نبی کائنات علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتصل الرحم۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے محبوب ترین عمل اللہ رب العالمین کے ہاں یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں اور رشتہ داری کو ملائیں، تعلق کو نبھائیں، آپس میں خیر خواہی کیجئے۔ اور فرمایا وَأَيُّ الْعَمَلِ أَبْغَضُ إِلَى اللَّهِ، اور سب سے برا ترین عمل اللہ رب العالمین کے ہاں یہ ہے الاشراک باللہ وقطیعۃ الرحم، اللہ سے اپنے تعلق کو توڑنا، شرک کرنا، اور
رشتہ داری کو توڑنا یہ سب سے برا ترین عمل ہے اللہ رب العالمین کے ہاں۔ تو آئیے اپنے گریبان میں جھانکیے، توجہ فرمائیے، کئی سال ہو گئے ہم اپنے رشتہ داروں سے ناتا توڑے ہوئے ہیں۔ بھائی کے ساتھ نہیں بول رہا، والدین بچوں سے ناراض ہے، اولاد اپنے والدین سے ناراض ہے، خاوند اپنی بیوی سے ناراض ہے، بیوی اپنے خاوند سے ناراض ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہونے والے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والے، لیکن پھر بھی دل دور ہیں، آپس میں تعلقات خراب ہیں، کئی سال تک نہ بولنے والے۔ آئیے توجہ فرمائیے، نبی کائنات علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لا یحل لمسلم فوق 3 لیال۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کسی انسان کے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے کہ وہ 3 راتوں سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے تعلق کو ختم کرے۔ 3 راتوں سے زیادہ آپس میں ناراضگی ہو جاتی ہے، لڑائی کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، جہاں انسان رہتا ہے یقیناً بات ہے ایک دوسرے سے اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی حد ایک شریعت نے مقرر کی ہے، اس کی ایک لمٹ ہے۔ نبی کائنات نے فرمایا 3 راتوں سے زیادہ کسی کے لیے حلال ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے بھائی سے ناراضگی رکھیں، اس سے بول چال نہ کریں۔ فرمایا اگر 3 راتوں سے زیادہ ٹائم گزر جائے تو فرمایا یہ لوگ حق سے دور ہو جائیں گے، اور فرمایا اگر 1 سال گزر جاتا ہے تو نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ گویا کہ اس انسان نے اپنے مسلمان بھائی کا خون بہا دیا، اس نے اس کو قتل کر دیا، یہ قتل کرنے کے مترادف ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیں کہ جو لوگ کئی سالوں سے آپس میں تعلقات کو خراب کیے ہوئے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں آپ کی یہ نمازیں، آپ کے یہ ذکر و اذکار، آپ کا یہ صدقہ خیرات، آپ کی یہ تسبیحات، میں یہ چاہتا ہوں یہ ضائع نہ ہو، یہ اللہ کے ہاں پہنچ جائیں۔ آئیے توجہ فرماؤ، میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہنا چاہتا، نبی کائنات علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ تفتح یوم الخمیس و یوم الاثنین ابواب الجنہ۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہر جمعرات کو اور ہر سوموار کو اللہ کی جنتوں کے دروازے اوپن ہوتے ہیں، اور فرمایا آپ کے کیے ہوئے پورے ہفتے کی یہ نمازیں، پورے ہفتے کے یہ اعمال، آپ کے ذکر و اذکار، آپ کی یہ تہجد کی لمبی نمازیں، آپ کا یہ ذکر و اذکار، آپ کا یہ حج عمرہ، آپ کے یہ صدقات و خیرات، نبی کائنات نے فرمایا یہ اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں الا رجل، لیکن ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے یہ اعمال اللہ کے ہاں پیش تو ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین سوال فرماتے ہیں کہ اگر یہ اگلے ہفتے تک، فرمایا یہ اس کے اعمال واپس لے جائے، اگر یہ بندہ اگلے ہفتے تک آپس میں صلح نہیں کرتا تو فرمایا پھر اس کے اعمال کو میرے سامنے پیش ہی نہ کیا جائے۔ اب اندازہ کریں، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں آپ کی یہ نمازیں، آپ کی یہ ذکر و اذکار، آپ کا یہ صدقہ خیرات ضائع نہ ہو جائے۔ آئیے یہ مختصر سی زندگی، یہ چند سانسوں کا میلہ، آئیے اپنے دل کو صاف کیجئے اور رشتہ داری کو جوڑیے، اللہ کے قریب آئیے اور اپنے اعمال کو اللہ کے سامنے قبول کروائیے۔ آئیے توجہ فرمائیے، نبی کریم علیہ السلام کی ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام تھا سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کائنات علیہ السلام مثنوی میں تشریف فرمائے تو یہ صحابی رسول ٹوٹیوں کے اوپر بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو جنتی شخص دنیا میں نظر آئے تو فرمایا یہ سعد بن جو مالک ہے یہ جنتی انسان ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے 3 دن لگاتار اس شخص کو جنت کی بشارت دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب کے بیٹے حضرت عبداللہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی کیوں نہ ہو کہ دیکھا جائے اس کا کون سا ایسا عظیم عمل ہے کہ جس عمل کی وجہ سے نبی کائنات علیہ السلام نے اس شخص کو دنیا کے اندر ہی 3 مرتبہ جنت کی بشارت سنائی ہے۔ یہ ان کے مہمان ٹھہرے۔ آؤ بات مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کائنات علیہ السلام نے
جب 3 دن مکمل ہوئے تو عبداللہ بن عمر نے سوال فرمایا کہ اے سعد بن مالک، آپ کا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس عمل کی وجہ سے نبی کائنات نے آپ کو 3 دفعہ جنت کی بشارت دی ہے؟ تو انہوں نے سوچ کے بتایا کہ اے عبداللہ، کوئی خاص عمل نہیں ہے، لیکن ایک چیز مجھے جو یاد ہے وہ یہ ہے کہ میں جب بھی رات کو سوتا ہوں تو سونے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں کہ یا اللہ، اگر کسی نے میرا مال کھایا ہے، میری چگلی کی ہے، میری غیبت کی ہے، میری پگڑی کو اچھالا ہے، میرے اوپر ظلم و ستم ہوا ہے، اے اللہ میں سب کو معاف کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ تو فرمایا ہاں، یہی تو وہ عمل ہے جس عمل کی وجہ سے نبی کائنات علیہ السلام نے آپ کو دنیا میں 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ تو آئیے کہ آپ لوگ نہیں چاہتے، ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ ہم جنت لینے کے لیے نہیں آئے؟ کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں بھی اللہ رب العالمین اپنی جنت کا وارث بنا دے؟ آئیے توجہ فرمائیے، غور فرمائیے، نبی کائنات علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ رکھنا چاہتا ہوں۔ جب وحی کا نزول ہوا، آپ علیہ السلام آپ کے پاس سیدہ اماں خدیجہ کے پاس آئے، فرمایا زملونی زملونی، خدیجہ میرے اوپر کپڑا اوڑھ دیجئے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے خطرہ ہے، خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے جان نکل جائے گی۔ تو سیدہ اماں خدیجہ نے کیا فرمایا تھا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ انک لتصل الرحیم۔ آئیے غور کیجئے، توجہ فرمائیے، سیدہ اماں خدیجہ کے الفاظ کو یاد کر کے لیجئے۔ سیدہ اماں خدیجہ کہتی ہیں اس اللہ کی قسم ہے، وہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، انک لتصل الرحیم، کیونکہ آپ تو رشتہ داری کو نبھانے والے ہیں، آپ تو خیر خواہی کرنے والے ہیں، آپ تو تعلقات کو جوڑنے والے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے جو شخص رشتہ داری کو جوڑتا ہے، تعلقات کو آگے بڑھاتا ہے، پیار محبت کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، فرمایا اس کو اللہ کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ آئیے توجہ فرمائیے، اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ میری اور آپ کی اماں جان سیدہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن میں صرف ایک یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں۔ ان کے اوپر الزام لگا، نعوذ باللہ، برے فعل کا، اور الزام لگانے والوں میں ان کے رشتہ دار مصطح بن اثاثہ بھی شامل ہے، اور مصطح بن اثاثہ یہ مالی لحاظ سے کمزور ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی طور پہ سٹرونگ ہے، ان کا اپنا کاروبار تھا، اپنا کپڑے کا بزنس تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتاً فوقتاً ان کے اوپر خرچ کرتے رہتے تھے۔ تو جب یہ پتا چلا کہ ہمارے ہی گھر کا نمک کھانے والا، ہمارے ہی چیزیں استعمال کرنے والا، آج اسی نے ہی میری بیٹی کے اوپر یہ الزام لگا دیا۔ اندازہ کیجئے جو بیٹیوں والے ہیں ان کو یہ چیز سمجھ آئے گی۔ بیٹی یہ عام بیٹی نہیں ہے، یہ سیدہ اماں عائشہ ہے، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے آسمان سے 3 مرتبہ جبرائیل امین کے ذریعے سبز کپڑے کے اندر آپ کی تصویر کو نبی کائنات کے سامنے پیش کیا، فرمایا یہ آپ کی دنیا میں بھی وائف ہے اور کل قیامت والے دن جنت کے اندر بھی آپ کی یہ زوجہ ہوگی۔ کون سیدہ اماں عائشہ کہ جن کی وجہ سے آج امت مسلمہ کو تیمم جیسی سہولت اللہ نے میسر عطا فرمائی؟ کون سیدہ اماں عائشہ کہ جن کی وجہ سے اللہ نے آیات کو نازل فرمایا؟ کون سیدہ اماں عائشہ طیبہ طاہرہ، ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ، نبی کائنات کی سب سے پیاری بیوی سیدہ اماں عائشہ، جب ان کے اوپر یہ بہتان لگانے والے اپنے مصطح بن اثاثہ، سب سے زیادہ تکلیف بندے کو تب ہوتی ہے جب اپنا اٹھ کے سامنے آ جائے، تب انسان کو زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھائی کہ آج کے بعد
میں مستہ کے اوپر خرچ نہیں کروں گا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, بڑی تکلیف دہ بات. سیدہ اما عائشہ کہتی ہیں 1 مہینہ گزر گیا, 1 پورا مہینہ. سیدہ اما عائشہ کبھی اپنے بابا کو کہتی ہیں ابا جان جائیے نبی کائنات کو بتائیے کہ آپ کی بیٹی سیدہ عائشہ نے یہ فعل نہیں کیا. کبھی اپنی ماما کو کہتی ہیں اما جان میری صفائی پیش کیجئے. 1 مہینہ پورا رو کے گزارنے والی سیدہ اما عائشہ جب اللہ نے برات کا اعلان کیا تو ابو بکر صدیق نے کیا کہا, آج کے بعد میں مستہ کے اوپر خرچ نہیں کروں گا. فوراً اللہ رب العالمین نے آیات نازل فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. ابو بکر کاش اس آیت کے ٹکڑے کا مجھے اور آپ کو یہ معنی اور مفہوم سمجھ آ جائے. ان لفظوں کا ترجمہ یاد کیجئے. نبی کائنات نے کیا فرمایا, اللہ نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ ابو بکر تو یہ چیز پسند نہیں کرتا کہ اللہ تجھے معاف فرما دے؟ جب یہ آیات نازل ہوئی ابو بکر صدیق نے کیا کہا, میں اپنی قسم کا کفارہ ادا کرتا ہوں اور آج سے ڈبل جو ہے وہ مستہ کے اوپر خرچ کروں گا. تو آئیے اپنے دل کو صاف کیجئے, اس بغض کو نکالیے, یہ حسد کے کینے سی بیماری سے اس سے بچیے, رشتہ داری کو نبھائیے, تعلقات کو جوڑیے, آپس کی ناراضگیاں ختم کیجئے. آئیے میں اپنی بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں, آخری واقعہ سنا کے اپنی بات کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں. توجہ فرمائیے, سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ, سن 8 ہجری کا واقعہ ہے. سن 8 ہجری کا واقعہ, فتح مکہ ہوا. سعد بن عبادہ بڑے جوشیلے صحابی ہیں, گھوڑا پکڑا ہے, سواری پہ سوار ہے, تلوار کو لہرا رہے ہیں. فرمایا الیوم یوم الملحمہ, آج تو مکہ والوں کے ٹکڑے کرنے کا دن ہے, آج تو ان کے گوشت بنانے کا دن ہے. نبی کائنات کو جب ان کے الفاظ سنائی دیے آپ نے ان کو بلایا اور آپ نے کیا فرمایا, لا یا صحابی الیوم یوم الملحمہ, الیوم یوم المرحمہ, آج تو محبت پھیلانے والا دن ہے, آج تو پیار کرنے والا دن ہے, آج تو پیار کرنے والا دن ہے. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, جو آگے لگ کے دوڑ جائے اسے بھی کچھ نہیں کہنا, جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی کچھ نہیں کہنا, جو حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی کچھ نہیں کہنا, بزرگوں کو کچھ نہیں کہنا, خواتین کو کچھ نہیں کہنا, مریضوں کو کچھ نہیں کہنا, بچوں کو کچھ نہیں کہنا. ایک صحابی بول پڑے, اللہ کے نبی آپ ڈائریکٹ یہی فرما دینا کہ کسی کو کچھ نہیں کہنا. اب یہ 2000 کا لشکر ہے, بیت اللہ میں لائے گئے, نبی کائنات ایسے دروازے کے اوپر داخل ہوئے ہیں, آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دہلیزوں کے اوپر رکھا, آپ نے کیا فرمایا, مکہ والو مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب تم نے مجھے مجنون پاگل دیوانہ کہا, جب میرے گلے کے اندر رسی ڈال کے میرے سانس کو بند کیا. مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب تم نے میری سیدہ زینب کو کھنجر مارے. مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب تم نے میرے بلال کو گرم ریت کے اوپر لٹایا. مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب تم نے میری سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے. مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب تم نے مجھے مکہ سے نکلنے کے لیے مجبور کر دیا. مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب تم نے مجھے شیب ابی طالب کے اندر 2.5 سال کے لیے بند کیا. میں پتے کھا کے گزارا کرتا رہا, بچے بلبلاتے رہے, روتے رہے. کون سا ایسا ظلم ہے جو تم نے نہیں کیا؟ آج بتائیے آپ کے ساتھ میں کیسا سلوک کروں؟ تو سب کیا کہتے ہیں, انت کریم ابن کریم, آپ بھی کریم ہیں, آپ کے آباء و اجداد بھی کریم سے, ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں. آئیے غور کیجئے, توجہ فرمائیے, نبی کائنات کے یہ جملے میرے جسم کو جھنجھوڑ دیتے ہیں. آپ اسلام نے کیا فرمایا, انتم طلقاء, کاش یہ الفاظ ہمیں یاد ہو جائیں. آپ نے کیا فرمایا, انتم طلقاء لا تثریب علیکم اليوم. اور مکہ والو, جیسے یوسف علیہ السلام نے
اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، آج میں پیغمبر بھی آپ کو معاف کرتا ہوں۔ تو 2000 کا یہ لشکر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن وقت کے نزاکت کے ساتھ میں انہی باتوں پہ اکتفا کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اپنے دل سے اپنے یہ حسد کو نکالیے، بغض کو نکالیے، آؤ معاف کیجئے۔ معاف کرنے والے کو اللہ بھی پسند کرتے ہیں۔ نبی کائنات نے کیا فرمایا؟ جو بندہ اسلام آگے بڑھتا ہے، اسلام لیتا ہے، سب سے پہل کرتا ہے، فرمایا اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آئیے ہم کس لیے آئے ہیں؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے؟ اللہ تو کہتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں نے تو آپ کو بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ میں دیکھوں آپ میں سے اچھے عمل کر کے کون آتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے تو ہمیں پیدا ہی اسی لیے کیا ہے، ہمیں یہاں جگڑنے کے لیے، یہ فساد برپا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، ہمیں تو محبت کا پیغام دے کے بھیجا گیا ہے۔ جس نبی کے ہم امتی ہیں، جس کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس نبی کا یہ پیغام ہے، محبت کو عام کیجئے، رشتہ داری کو جوڑیے، یہ کئی سالوں والی جو دشمنیاں ہیں ان کو ختم کیجئے۔ بیوی اپنے خاوند سے محبت کرے، خاوند اپنی بیوی کا خیال رکھے، والدین بچوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے، اولاد اپنے ماں باپ کا خیال کرے۔ آئیے اس قبر میں جانے والے ہیں جہاں آپ اکیلے جائیں گے۔ آخری حدیث ہے اور میرا سلام ہے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے معروف صحابی ہیں۔ غزوہ خندق کے اندر ان کو زخم لگے اور یہ جب یہ شہید ہوئے، 5 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ صحابی رسول تھے، دوسرا یہ شہید ہوئے، تیسرا ان کا جنازہ نبی کائنات نے پڑھایا، چوتھا ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے 70,000 فرشتے نازل ہوئے، اور 5ویں چیز فرمایا اہتز عرش الرحمن، ان کی شہادت کی خبر سن کے اللہ رب العالمین کا عرش بری ہل گیا تھا۔ بڑے صحابہ شہید ہوئے ہیں، لیکن کسی صحابی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے کہ جن کی شہادت کی خبر سن کے اللہ رب العالمین کا عرش ہل گیا ہو۔ اب 5 چیزیں ہیں۔ بقیع قبرستان میں دفنایا گیا، دفنانے کے بعد نبی کائنات نے کیا فرمایا اگر کسی نے قبر کے دباؤ سے بچنا ہوتا تو وہ سعد بن معاذ ہوتے۔ تو آئیے میرے بھائیوں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قبر والا معاملہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے دل کو صاف کیجئے، تعلقات کو نبھائیے۔ میں نے جیسے شروع میں کہا، آپ کی نمازیں، آپ کا ذکر و اذکار، آپ کی تسبیحات، آپ کا صدقہ خیرات، یہ تب ہی قبول ہوں گے جب آپ کے آپس میں یہ تعلقات اچھے ہیں، ناراضگی نہیں ہے، محبت ہے، پیار ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رشتہ داری کو جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر برے فعل سے محفوظ فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔